ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر پروگرام محبان ہدایت میں، اور پروگرام میں آپ کی کالز ہم شامل کر سکتے ہیں۔ ابھی بھی کچھ ٹائم ہے، آپ اپنی تجاویز، اپنی آراء لا سکتے ہیں، اور محبان ہدایت کیمپین میں آپ جو لوگ ابھی شامل نہیں ہیں تو وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی بریک پر جانے سے پہلے کہ بہت سے ایسے جو اصول ہیں ان کے اوپر ہدایت ٹی وی نے پورا عمل کیا ہے، اور جو اس وقت دیگر چینل جو ہیں اس انداز سے جو مالی مشکلات ان کو نہیں ہے، غالباً انہوں نے کافی ایک چھوٹ دے رکھی ہے اپنے تمام ایسے اصولوں کو بھی، یا کافی آزادانہ کہ وہ اسلام کے دائرہ کار سے باہر ہو کے بھی وہ سمجھتے ہیں کہ چلیں ایک آدھ پروگرام چلا جائے ٹھیک ہے، ورنہ ایسے پروگرامز آپ نے ہدایت ٹی وی پہ نہیں دیکھے ہوں گے ان تمام مالی مشکلات کے باوجود۔ تو یہ ایک بہت اچھا میسج ہے ہمارے ان علامہ صاحب محبان ہدایت میں جو لوگ شامل ہیں کہ ایک باعث اطمینان بات ہے۔ اور جیسے آپ نے آغاز میں کالر آئے تھے کہ ہر چیز یا ہر ایشو وہ سمجھتے ہیں کہ ہدایت ٹی وی سے ہمیں اس کا پتہ چلے، تو یہ بھی ایک کارنامہ ہے، ایک فخر ہے ہمارے لیے، بے شک مشکلات ہیں۔ یہی تو بات ہے کہ اپنائیت کا احساس ہے، پلس یہ کہ دیکھیں اگر آپ کچھ دنوں کے لیے بھی کسی کے ساتھ ہوں تو حقیقت کا پتہ چل جاتا، پھر آپ اعتماد یا تو بالکل کریں گے یا بالکل نہیں کریں گے۔ ہدایت ٹی وی کو 6 سال سے لوگوں نے جو دیکھا ہے وہ اس قدر اعتماد کرتے ہیں اس پر کہ اپنی ذاتی اور پرسنل مشکل کو بھی سوچتے ہیں کہ شاید یہاں سے حل ہو جائے تو بہتر ہے، اپنے استخاروں کے لیے، دعاؤں کے لیے، شادیوں کے لیے، اپنے دیگر مسائل کے لیے، مجلسوں کے لیے، محفلوں کے لیے، ہر وہ کام کے جو ان کے دین سے اس کا تعلق ہے سمجھتے ہیں اب ہدایت ٹی وی سے ہی ممکن ہے، تو یہاں سے ہوتا ہے۔ اعتماد جو ہے وہ اس نے پیدا کیا ہے نا، محنت کی ہے۔ اب میں 3 باتیں ضرور یہاں کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کی پالیسیز میں اعتدال جو ہے وہ ابھی تک الحمدللہ ہم نے اس کو مینٹین کیا ہے۔ اعتدال کا مطلب ہے نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، نہ کسی بات کو لے کے ہم بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ بن جاتے ہیں، نہ ہم کسی بات کو لے کے بالکل ہی لیزی اور ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ ہر موڑ پر، ہر انسیڈنٹ پر، ہر ایشو میں، اور حتیٰ عقائد کے معاملے میں بھی اعتدال کی راہ پر ہم چلتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہے مصیبت یہ کہ افراط بھی ہے، تفریط بھی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ باہر چند لوگ آرام سے بات کر رہے ہو نا تو آتے جاتے لوگ ان پر کوئی توجہ نہیں کرتے، تھوڑی سی ان کی آواز اونچی ہوئی تو ہر ایک کی نگاہ ان پر ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، تو جھگڑنے کو دیکھنا پسند کرتے لوگ۔ ہدایت ٹی وی نے اس سے بھی لوگوں کے جذبات سے نہیں کھیلا، کبھی فائدہ نہیں اٹھایا کہ ہم جناب کسی مذہب کے پر کیچڑ اچھالیں یا کسی مقدس شخصیت کا مذاق اڑائیں تاکہ یہ جو ہے لوگوں کے ذہنوں کو اپنی طرف مائل کر سکے، دوست کو بھی دشمن کو بھی اس طرح اپنی روٹی سیکھے جیسے بہت سارے سیاستدان کرتے ہیں۔ نہ وہ ہم نے کیا، نہ ہم نے اس طرف یہ کیا کہ کسی بھی مذہب کی کسی بھی بات کو ناانصافی سے، غلط بیانی سے، بددیانتی سے، حتیٰ علمی بددیانتی سے ہم پیش کریں۔ ہم نے ہرگز ایسا نہیں کیا، بلکہ کوشش کی کہ انصاف دشمن کے ساتھ بھی کیا جائے، حتیٰ جو ہمارے مخالف ہیں وہ اگر ان کے بارے میں کوئی بات کرنی ہو تو انصاف کے ساتھ کریں، اگر انصاف کے خلاف ہے تو بات نہ کریں۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ایک صاحب جو ہے وہ ہم پروگرام کر رہے تھے، اگر کوئی کالر ہے تو ضرور لیں، اگر کالر نہیں ہے تو ایک صاحب نے فون کیا کہ جناب صحابہ کو ہم سے کہتے نہیں مانتے، قرآن مجید میں آیا اصحاب النار اصحاب الجنہ، جنت میں جانے والے بھی اصحاب ہیں اور جہنم میں جانے والے بھی اصحاب ہیں۔ ان کے حساب سے انہوں نے قرآن سے کوئی دلیل دے دی ہے۔ تو میں نے ان کے جواب میں کہا کہ جو قرآن میں اصحاب النار اور اصحاب الجنہ کا ذکر ہے وہ رسول اکرم کے اصحاب کے بارے میں نہیں ہے، آپ انصاف سے کام لیں۔ یہ اصحاب النار قرآن مجید میں وہ اصطلاح ہے کہ جو جنت میں جانے والوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ جو جنت میں جانے والے ہیں وہ اہل جنت ہیں، اہل جنت کو اصحاب النار کہا ہے اللہ نے، اور جو جہنم میں جانے والے ہیں وہ جہنمی ہیں، ان کو جہنمیوں کو اصحاب النار کہا ہے۔ لیکن یہ رسول اللہ کے صحابہ سے آپ اس کو ملا دیں، یہ صحیح نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے۔ یہ بات ہم نے کلیئر کی۔ کچھ دنوں کے بعد ایک اہل سنت کے آدمی نے فون کر کے کہا کہ اس ایک انصاف کی وجہ سے جو آپ نے کیا نا، ہم آپ کے پروگرام کو پسند کرنے لگے، اب ہم آپ کو ریگولر دیکھتے ہیں۔
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اعتدال کی راہ کو پالیسی کو سامنے رکھا. کبھی بھی کسی بھی جگہ پر, جبکہ ہم دوسرے چینل میں دیکھتے ہیں کہ ایک مولوی کیا 4-5 مولوی بیٹھے ہوئے ہیں, ایک آدمی کہتا ہے کہ بھائی شیعوں کا کیا, شیعوں میں کوئی حافظ قرآن ہی نہیں ہوتا, ان کو قرآن ہی نہیں آتا, جیسے بچپن سے ان کو دماغوں میں ڈالا گیا. سارے مولوی خاموش بیٹھ کے سر ہلا رہے ہیں, گویا کہ اس کی تصدیق کر رہے, تائید کر رہے ہیں, اور کیونکہ وہ بات جو ہے نا ان کے مفاد میں جا رہی ہے لہٰذا اس کو فوراً مان رہے, انصاف نہیں کر رہے. حالانکہ سارے مولویوں کو معلوم ہے کہ اس وقت نہ تنہا گنتی میں آنے والے حافظان قرآن شیعہ ہیں, بلکہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی ایک مکتب کے اندر حافظ قرآن ہے تو وہ مکتب اہل بیت ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے. یعنی اگر 73 فرقے ہیں نا, ہر فرقے کے ریشو نکالیے کہ ہر فرقے میں کتنے حافظ قرآن ہیں, اور جب شیعوں کی باری میں آئے اور شیعوں کے اندر حافظان قرآن کو دیکھیں تو جب ریشو نکالیں گے تو ہر مذہب کے, ہر مسلک کے لوگوں سے زیادہ حافظان قرآن شیعہ ہیں. قاریان قرآن دنیا میں جہاں جہاں بھی قرات کمپٹیشن ہوئی ہے وہ زیادہ تر شیعہ ہی جیت کر ابھی آنے لگے ہیں, کیونکہ ان کے اندر وہ ٹیلنٹ ہے. اب آپ ہو سکتا ہے کہیں کہ بھئی پاکستان میں کم ہے, ہم تو پاکستان کے شیعوں کی بات کر رہے تھے, تو آپ شیعوں کو تقسیم نہ کریں. ایران, عراق, بحرین, لبنان اور یمن اور انڈیا, پاکستان, کہیں بھی شیعہ ہے وہ شیعہ ہے. تو آپ الزام اگر لگا رہے ہیں تو آپ کو پاکستانیوں پہ لگانا چاہیے. یہ کہہ کہ پاکستانی نہیں کہتے, آپ شیعہ کہتے ہیں. جب شیعہ کہتے ہیں تو شیعہ ایران میں, آج ایران میں جتنے قاری ہیں کوئی ہے کسی ملک میں, مسلمان ملک میں اتنے قاری, جتنے حافظان قرآن وہاں ہیں کوئی ہے کسی ملک میں, کوئی بتا سکتا ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک آدمی کالر بھی جھوٹی بات کو ٹی وی پر آ کر کہتا ہے اور بیٹھ کر کے جو مولوی اچھی طرح سے جانتے ہیں اس کو چونکہ اپنے فائدے کی بات ہے وہ اس کو لے لیتے ہیں, تائید کرتے ہیں اور تردید نہیں کرتے, یہی بتا رہے ہیں کہ وہ خود ظالم ہیں, کیونکہ جھوٹ کا برابر وہ بھی ساتھ دے رہے ہیں. ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا. اگر اپنا ہی کوئی آدمی کسی بھی ایک علمی اور تحقیقی بات کو غلط بتاتا ہے اہل سنت کے بارے میں تو ہم فوراً اس کو رد کرتے ہیں, کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں ہے, یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے, آپ اس کو آپ نے غلط کہیں سے سنا ہے, اہل سنت ایسا نہیں کرتے, فوراً ہم کہتے ہیں. حالانکہ ہم فائدہ اٹھا سکتے تھے, ایڈوانٹیج ہم لیتے ہیں, لیکن نہیں لیتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے پالیسی بنائی ہے, ہم کو اپنے خدا اور رسول کے سامنے, اہل بیت اطہار کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. ہمیں لوگوں سے کیا ہے, اگر بات صحیح ہے تو آپ کو اس صحیح بات کی تائید کرنی ہے, اور اگر غلط ہے تو آپ کو رد کرنا ہے, قبول نہیں کرنا ہے, چاہے وہ آپ کا اپنا سگا بھائی کیوں نہ کہہ رہا ہو. یہ اصول ہے. جی بالکل صحیح, ایک بہترین انداز سے, اور شاید مشکلات کی وجہ بھی یہی ہے, اور الحمدللہ ایسی مشکلات جو آ رہی ہیں اس پہ تو پھر ہمیں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. ایسے پوری دنیا 5 انگلیاں جیسے برابر نہیں, تو ایسے لوگ بھی ہیں الحمدللہ. 6ٹھا سال ہے تو یہ آپ ہی کی مدد ہے, آپ ہی کی مہربانی ہے کہ ہدایت ٹی وی جاری و ساری ہے. ہمارے جو شیعہ ہیں وہ میری اس بات کو سمجھتے, میں صرف اشارے میں بات کروں گا. جی ضرور. کہ حتیٰ اپنے شیعہ کمیونٹی کے اندر بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ اعتدال کی راہ پر چلیں اور کانٹروورشل کسی بھی شخصیت کو ہدایت ٹی وی پر آنے نہ دیں. حالانکہ آفرز ہمیں آتی ہیں کہ آپ فلاں کی تقریر چلا دیں, ہم 5,000 دیں گے, 10,000 دیں گے. اب وہ فلاں بظاہر شیعہ ہی ہے لیکن کنٹروورشل ہے, بہت سارے اس کے عقائد بنیادی عقائد سے ٹکراتے ہیں, ہم نے کبھی پروموٹ نہیں کیا. یہ اشارے دے رہے ہیں, ہمارے ناظرین اچھی طرح سے سمجھتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. دوسری طرف ہے غالیوں کا ایک سلسلہ چل پڑا ہے, وہاں سے بھی کوشش ہوتی ہے کہ بھائی فلاں کی آپ چلا دیں تو آپ کو اتنا پیسہ ملے گا. ہم نے نہیں چلایا کیونکہ ہم اصول کا سودا نہیں کر سکتے, ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے. ہم ایک جس راستے پر چل رہے ہیں وہ اعتدال کا راستہ, اور اہل بیت اطہار نے ہمیں بتایا نہ افراط ہونی چاہیے نہ تفریط ہونی چاہیے. تو ہم نے اپنی کمیونٹی کے اندر بھی, حتیٰ پاکستان کے اندر ہمارے اپنے شیعہ علماء کے بھی 2 باقاعدہ دھڑے موجود ہیں, ہم نے دونوں کو بھی برابر انصاف کے ساتھ ٹائم دیا ہے, کبھی ایک کا ساتھ نہیں دیا اور ہم کسی ایک کے حریف نہیں بنے.
سوری کال ڈراپ ہوگی, کنٹرول روم سے تھے. تو لیجیے ناظرین, آپ دوبارہ کال کر لیں. جو بھی 2 نمبر ہیں آپ کے سامنے, UK یورپ کے ناظرین کے لیے انٹرنیشنل نمبرز بھی ہیں آپ کے سامنے, تو آپ آئیے گا. بالکل صحیح اصول جو ایک شروع دن سے ہدایت ٹی وی کا خاصہ ہے, فخر ہے. اور جیسے آپ نے بتایا کہ صحیح جو ایک عقیدہ ہے شیعہ مذہب کا, مذہب حق کا, اور وہ ہم جیسے جو عام لوگ ہیں یا جن کو پتہ نہیں ہے, تو کنٹروورشل لوگ آئیں گے تو وہ بھی کنفیوز ہوں گے. تو ایک جو ڈائریکشن دی گئی ہے شروع دن سے, تو یہ نئے لوگوں کے لیے بھی بہت ایک باعث اطمینان ہے کہ ان کو صحیح پتہ چل جاتا ہے. اور بہت سے ایسے جیسے جواب حاضر ہے پروگرام میں, بالکل ایسے جو توہمات تھے یا سوالات یا الزامات تھے, وہ بالکل واضح انداز میں اب لوگ جان رہے ہیں. تو یہ بھی ہمارا ایک طریقہ کار ہے جس میں ماشاءاللہ علماء کرام. ایک اور بات جو ہے میں چاہوں گا کہ البتہ اس بات کو سب جانتے ہیں, صرف یاد دہانی کے طور پر اگر کوئی کالر نہیں ہے تو میں عرض کروں کہ ہدایت ٹی وی نے شعور بھی لوگوں کو دیا ہے, سمجھ بھی, فہم بھی دیا, ادراک بھی دیا ہے. کبھی بھی ہدایت ٹی وی نے میڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی رو میں بہتے ہوئے کسی بھی جلد بازی سے غلط چیز کو پروموٹ نہیں کیا ہے. لوگ اپنے اپنے مفادات کے پیچھے ہیں, ٹی وی چینلز اپنے اپنے مفادات کے ساتھ چل رہے ہیں. ہدایت ٹی وی نے اس دوڑ میں اپنے آپ کو کبھی بھی شامل نہیں کیا, اپنا تشخص باقی رکھا اور الگ اس کو ایک جو اللہ کی جانب سے حیثیت حاصل ہے اس کو برقرار رکھا. اور ہمارے ناظرین اور ناظرات کو بھی شعور مل گیا کہ ہم ہر کسی پارٹی کے لیڈر یا سیاسی آدمی کے پیچھے چلنے والے نہیں ہیں. ہم بنیادی طور پر اندھی تقلید کے قائل ہی نہیں ہیں. ہم آنکھ بند کر کے کسی کو بھی 100% دودھ کا دھلا یا 100% جو ہے نا شیطان نہیں کہتے ہیں. ہر انسان میں خوبیاں ہوتی ہیں, خرابیاں بھی ہوتی ہیں. ہم کو انصاف سے کام لینا ہے. خوبی ہے تو بسم اللہ, خرابی ہے تو یہ بھی واضح ہو جائے تاکہ لوگ گمراہ نہ ہو. تو یہ بات جو ہے یہ خود شعور دینے کی ہدایت ٹی وی نے شروع کیا. میں اگر آپ کو یاد ہو تو جوش کا جو بہت ہی مشہور شعر ہے ابتدائے پروگرام میں, سب سے پہلے جو ہے وہ جب ہم بیٹھے تھے تو پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں کہ ہم نے شعر کہا تھا کہ اسم ہدایت ٹی وی کی پالیسی جو ہے وہ کچھ اس شعر کے اوپر انشاءاللہ ہم رکھیں گے کہ گویا ہدایت ٹی وی کہہ رہا ہے کہ خواب کو جذبہ بیدار دیے دیتے ہیں, خواب کو جذبہ بیدار دیے دیتے ہیں, قوم کے ہاتھ میں تلوار دیے دیتے ہیں. یہ سب سے بڑا اسلحہ ہے کہ اگر بیداری ہے نا تو بہت بڑی طاقت ہے خود ہمارے اپنی قوم کے لیے. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں طاہرہ بول رہی ہوں کوونٹری سے. جی طاہرہ بہن, شکریہ. میری ممی کی طرف سے 50 پاؤنڈ ڈونیٹ کرنا چاہتی ہوں. جزاک اللہ, مہربانی بہن. میری ممی کی والدین کو اور میرے ماما کو سب کے لیے دعا کرنی ہے مغفرت کے لیے. ضرور ضرور بہن, بہت شکریہ بہن, جزاک اللہ. میں ابھی آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دیتی ہوں انشاءاللہ. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ, مہربانی. جزاک اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کو بہترین اس کی جزا عطا فرمائے اور اللہ آپ کے تمام مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرمائے, خاص کر آپ کے والدین کو اور آپ کے دیگر عزیزوں کو کہ جو اس دنیا میں نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے. بہت شکریہ. جزاک اللہ, بہت شکریہ. بالکل صحیح جیسے آپ فرما رہے, شعور اور بیداری جو ہے یا ایک آپ نے زبان دے دی کہ ہر بندہ پوچھ رہا ہے کہ یہ کیسے ہے یا کیا ہے یا کیوں ہے. تو یہ تاریخ سے متعلق اب ہم سب جو ہیں وہ ایک دعوت فکر دے رہے ہیں ہدایت ٹی وی کی طرف سے کہ علماء کرام کی جو بات یہاں سے سنی جاتی ہے اور جو دیگر لوگ اس حوالے سے کوئی بھی سوال ذہن میں رکھتے ہیں تو اپنے عقائد کے علماء کرام سے وہ پوچھتے ہیں. تو پھر یہ بہت ایک بہترین انداز ہے. ہمارے اپنے علماء بھی اس بات کو کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ہدایت ٹی وی جب سے آیا ہے ہمیں زیادہ مطالعہ کرنا پڑ رہا ہے, کیونکہ لوگ اب جو ہے وہ خالی ہمارے جواب پر مطمئن نہیں ہوتے ہیں, وہاں ہدایت پر جا کے پوچھ لیتے ہیں اور وہاں جب جواب کچھ الگ ہوتا ہے تو پھر ہمیں بعد میں آ کے پوچھتے ہیں. اس لیے اب ہمیں مطالعہ کرنا پڑتا ہے, کیئرفل رہنا پڑتا ہے, اور اس طرح نہیں کہ پہلے جیسے چلاتے تھے سلسلے کو. یہ اپنے بھی کہتے ہیں اور ہمارے اہل سنت کے جو بعض ہمارے علماء ہم ٹی وی پر بھی جو آتے ہیں اور ہم سے وہ رابطے میں بھی رہتے ہیں, ان کی طرف سے بھی یہ بات ہے کہ ہمیں بھی مطالعہ کرنے پہ مجبور کر دیا آپ لوگوں نے. جی بسم اللہ. بالکل. جی السلام علیکم بھائی.
وعلیکم السلام فاروق بھائی کی خدمت میں سلام اور مولانا صاحب کی بھی خدمت میں سلام. وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ مولانا صاحب وہ کیا نام ہے فاروق بھائی نام نہیں بتانا چاہوں گا اپنا لیکن بس اتنا بولنا تھا کہ انشاءاللہ یہ کیمپین میں انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں شامل ہو جاؤں گا. میں اس میں پیسے ڈلوا دوں گا. اور مولانا صاحب سے یہ بتانا تھا کہ مولانا صاحب نے ہماری بڑی ماشاءاللہ سے ہدایت فرمائی ہے اور بہت ان کی بہت کاوشیں اس چینل کو ماشاءاللہ سے جو ہے انہوں نے جتنا ان کے ہمیں علم دیا ہے اس کا کوئی یعنی کہ نیمل بدل ہو نہیں سکتا. اور یہ جیسے بولا ہے نا مولانا صاحب نے کہ بھائی یہاں پر اس چینل کے اندر کوئی تفرقہ بازی نہیں ہوتی اور حق بات کی ہوتی ہے. اور سچ میں اس میں یہی میں نے یہی دیکھا جب سے میں نے چینل کو جوائن کیا واقعی اس میں سے حق کی بات بتائی جاتی اس میں کبھی کوئی غلط نہیں بتائی جاتی. بہت شکریہ محترم بھائی. بہت شکریہ. دیکھیے یہ ایوارڈ ہے ایک کریڈٹ ہے ہمارے جو ویورز ہیں. آپ محبان ہدایت کیمپین میں پہلے آپ کو بہت شکریہ ہم کہیں گے. نہیں میں ان کو سلام کرتا ہوں. نام انہوں نے نہیں بتایا اور نام نہ بتا کر کے اپنے اخلاص سے جو تعریف کی وہ اللہ کے نزدیک بہت قیمتی تعریف ہے. اگر انسان نام لے کر کے بتائے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ شاید کوئی خدا نخواستہ دیکھنے والا سمجھے کہ شاید چاپلوسی کر رہا ہے. لیکن جب انسان نام بھی نہیں بتاتا تو صاف صاف ظاہر ہے کہ اخلاص کی بنیاد پر سنسیئر ہو کر ایک بات کر رہا ہے. اور یہ حقیقت ہے. دیکھیں ہم نے تفرقوں سے لوگوں کو بچایا, غلط فہمیوں کو دور کیا اور لوگوں کو قریب کیا. جی بسم اللہ. ایک اور کال. السلام علیکم. السلام علیکم. میرا نام امجد علی ہے, میں لندن سے بات کر رہا ہوں. جی امجد علی صاحب بہت شکریہ. اور پہلی بات کہ 30 پاؤنڈ میری طرف سے حقیر کنٹریبیوشن آپ کے چینل کے لیے مہربانی. اور جو ابھی میں ٹیلی ویژن دیکھ رہا تھا اور مولانا صاحب جو باتیں کر رہے تھے بڑی سچی اور بڑی کھری باتیں کر رہے تھے. میرا تعلق شیعہ میں نہیں ہوں, میں سنی ہوں, لیکن آپ یقین کریں کہ میری نالج میں اتنا اضافہ ہوا. میں تقریباً کچھ سالوں سے یہ دیکھ رہا ہوں اور آپ لوگ بہت اچھی خدمت کر رہے ہیں کمیونٹی کی. اللہ آپ کو اسی طرح قائم دائم رکھے اور آپ کے چینل کو دن دنی رات چوبیس ترقی دے. بہت شکریہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے سر. بہت شکریہ. دیکھیں نا یہ ہے نا ابھی یہی وہ بات ہے کہ جو ہمارے لیے حوصلے کا سبب بنتا ہے. یہی وہ بات ہے. الحمدللہ ولہ المنہ. تو بالکل ٹائم ختم ہو گیا علامہ صاحب, لیکن یہ تمام جو خوبصورتیاں ہیں آڑے آتی ہیں کہ مالی مشکلات جب حل ہوں گی تو اس سے اور بھی ظاہر سی بات ہے. یہی وہ بات ہے کہ ہمیں بار بار کہنا پڑتا ہے ہمارے ناظرین سے کہ بھائی آپ آئیے, ہاتھ بٹائیے, اس کو مضبوط کیجئے. یہ آپ کا اپنا ایک پلیٹ فارم ہے, اس کو کسی طرح کمزور ہونے نہ دیجئے. اگر ہمیشہ آپ ہمیں ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی رکھنا چاہتے ہیں, ہمیشہ بار بار اپیلوں ہی پر دینا چاہتے ہیں, تو اس پر نظر ثانی فرما لیجئے گا کہ کیا یہ بات درست ہے. کیوں نہ ہم اس طرح مل کر کے, فرض کریں ایک آدمی پہلے سے محبان ہدایت کا حصہ ہے, وہ 2-4 اور بھی تیار کرے اپنے رشتہ داروں میں, عزیزوں میں, دوستوں میں, کہے کہ یار وہ بار بار آ کے جو ہے نا اپنی ایمرجنسی اپیل لے کر بیٹھ جاتے ہیں, آؤ ہم سب مل کر ان کی ضرورتوں کو پورا کریں, ہمیں کچھ کہنا نہ پڑے, کرنا نہ پڑے. ایک زمانہ تھا جب شروع میں تھا, لوگوں نے ہمیں بتایا بھی نہیں اور ضرورتیں پوری ہوتی رہیں اور لوگ خود بخود آگے بڑھتے رہے. وہ مومنین اور وہ مومنات ہمیں پھر درکار ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ کچھ ایسا سلسلہ چل پڑے کہ ہمیں بالکل ہی آپ سے مانگنا اور کہنا بھی نہ پڑے, اور آپ اس پلیٹ فارم کو سنبھالیں تاکہ ہم اگلی نسلوں کے لیے امانت کے طور پر اس کو اور سجا کر کے مضبوط کر کے دے سکیں اور اگلی نسلیں اس کو لے کر جائیں. کون جیتا ہے, کب جیے گا, کب تک زندہ رہے گا, کس کو پتہ ہے. لیکن اگر ایک امانت ہے تو اس کا سنبھالنا, اس کو بہتر سے بہتر اس کے اندر نکھار پیدا کرنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس امانت میں کوئی بھی کسی طرح کی کمی نہ آ جائے. یہ ہم سوچ رہے ہیں, اس پر آپ بھی سوچئے گا. انشاءاللہ آپ سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ کی محنتوں کو ہم سلام بھی کرتے ہیں اور آپ تمام کی حق میں دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کے خزانوں سے مالا مال بھی کرے اور کامیابیاں بھی نصیب فرمائے انشاءاللہ. بہت شکریہ علامہ صاحب.
اور ناظرین ہم سب کی دعائیں بھی علماء کرام کے ساتھ ہیں، ان کی محنتیں بالکل کام کر رہی ہیں، اور جو امجد علی صاحب کی آخری کال تھی اس سے سب بیان ہو رہا ہے کہ ہدایت ٹی وی کی پرفارمنس کیسے جا رہی ہے۔ محبان ہدایت جو کیمپین ہے وہ اس میں بھی جو لوگ ابھی شامل نہیں ہیں وہ بھی ضرور آئیں، اور اس سے متعلق یہ پروگرام تو ختم ہو رہا ہے لیکن ڈونیشن ہاٹ لائن ہماری ہمیشہ کھلی ہیں، اس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ اور اگلے پروگرام تک کے لیے اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔